بشمودی اسیران کربلا، مظلومان کربلا، شہیدان کربلا، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، بلند تر صلوات۔ بشمودی طاہرہ و مطہرہ، راضیہ و مرضیہ، صدیقۃ الکبریٰ، سیدہ و مظلومہ حضرت فاطمۃ الزہرا، ثانی زہرا، عالم غیر معلمہ، شریکۃ الحسین، عقیل بنی ہاشم، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، بلند تر صلوات۔ رائے بشنودی قائم آل محمد، حجت ابن الحسن، حضرت امام صاحب العصر والزمان، حجت اللہ علیہ، بلند تر پرزور و حیدری صلوات۔ احسنت، جزاک اللہ، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، سیدنا ونبینا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا، مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صلوات۔ اور ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ایک سوال پڑھنا محمد۔ حضرات، سورہ مبارک ہے آل عمران پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ابھی تک کچھ مطالب جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اس سے واضح اور ظاہر ہوا کہ اس سورے میں اللہ نے ایک گریجول طریقے سے، تدریجی طور پر اہل کتاب کے عقائد کو
رد کیا ہے، اور اسی کے ضمن میں مسلمانوں کو بہت سے وہ پیغامات دیے ہیں کہ جن پر اگر وہ غور کریں تو ان کے اختلافات دور ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ آیت جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، آیت نمبر 18 اور 19، جو انہی چار سیٹس جو ہیں آیات کے جن کا ذکر ہم کر رہے تھے، سورہ حمد، آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27۔ بہت سے حضرات اس کا مطالبہ کر بھی رہے تھے، ہم سے پوچھ بھی رہے تھے کہ ہم اس کا ذکر دوبارہ کر دیں، ہم نے کر دیا ہے۔ رائے وشنو دیے محمد آل محمد علیہ السلام صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، تو اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ یہ سارے تذکرے کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم کچھ حاصل کریں قرآن سے، مسلمانوں کو قرآن سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ ان میں جو اختلاف ہوا دوسری امتوں میں، وہ تم مت کرنا۔ ان میں کیوں ہوا اور کب ہوا؟ جب ہر چیز واضح ہو گئی ان کے لیے، ہر کوئی چیز، بعد ما جاءہم البینات بغیا بینہم، تو وہ مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام ایک ہے، دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو اب کسی طرح کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر بھی تمام باتیں اللہ نے واضح کر دی ہیں اور کوئی چیز امبیگوس نہیں چھوڑی، ہر چیز واضح ہے۔ لیکن چونکہ گزشتہ امتوں میں جو کچھ ہوا وہی یہ امت کرنے والی ہے، تو خدا نے گزشتہ امتوں کا ذکر اس لیے بار بار کیا ہے قرآن میں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے دو حصے ہیں سورہ کے۔ ایک حصے میں پورا تذکرہ اہل کتاب کا ہے اور دوسرے حصے میں مسلمانوں کا ہے، اور دونوں جگہ واقعات کا تذکرہ ہے، اور دونوں جگہ اس طرح کے دروس دیے گئے ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم مسلمانوں کو مختلف انداز سے ہدایت دینا چاہتا ہے، بشرط کہ مسلمانوں سے ہدایت کو قبول کریں۔ اب آج کچھ نئے مرحلے میں ہماری گفتگو داخل ہوگی، اور وہی بڑے اہم موضوعات ہوں گے اسی سورہ کی روشنی میں۔ اس میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں کہ ایک ایک آیت پر پورے اشرا پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے ایک ایسا موضوع اختیار کیا ہے کہ اس سے ہم صرف ان مرحلوں سے گزریں گے کہ جس میں موضوعات کور ہو جائیں اور معلوم ہو کہ کس موضوع پر اس سورہ میں گفتگو کی گئی ہے، اور ہمارے معاشرے کو، ہماری قوم کو، قرآن پڑھنے والوں کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو آیت نمبر 31 کا ذکر ہم کل کر رہے تھے، اور یہیں سے ہم بات آگے بڑھائیں گے، جس میں اللہ نے پیغمبر اسلام کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ تو اگر آپ سیکوینس دیکھیں آیات کا تو ویل آرگنائز نظر آئے گا۔ توحید کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ پر زور ہے، اسٹارٹ لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے، جگہ جگہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حد یہ ہے کہ پھر وہی آیت، پھر میں اس کی طرف اشارہ کروں گا، آیت نمبر 18
شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ گواہی دیتا ہے. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کون کہتا ہے؟ یہ آپ کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا. اللہ خود اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ، اور ملائکہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جو صاحبان علم ہیں وہ شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ، ملائکہ اور اولو العلم اللہ کی وحدانیت کی حقیقی گواہی دیتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی نہیں دے سکتا کوئی مگر وہ جو صاحب علم ہو. اگر علم نہیں ہے تو خدا کو مان ہی نہیں سکتا، اور توحید کا کنسپٹ اس کے ذہن میں آ نہیں سکتا. قائما بالقسط، وہ قائم ہے قسط پر، عدل پر. اب یہ ایک ایسا موضوع ہے، صرف اس پر اگر آپ جو ہے گفتگو کریں کتنا وقت لگ جائے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اصول دین 5 ہیں. دیگر ہمارے برادران کہتے ہیں کہ نہیں، بس توحید، نبوت اور قیامت کافی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، عدل بھی ہے. عدل بھی شرط توحید ہے. وہ کہتے ہیں عدل شرط توحید نہیں ہے. ہم کہتے ہیں امامت شرط نبوت ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، امامت شرط نبوت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اصول دین 5 ہیں، ان میں عدل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد، اللہ کی توحید کو تسلیم کرنے کے بعد، اللہ کو ایک ماننے کے بعد آپ کو یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ اللہ عادل ہے. کیا دلیل ہے؟ یہی آیت دلیل ہے. اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ خدا جب اپنی وحدانیت کی خدا گواہی دے، شہید اللہ، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ قائم ہے قسط کے ساتھ. کیا مطلب؟ یعنی اللہ عادل ہے. تو خدا جب گواہی دے رہا ہے تو عدل کے ساتھ گواہی دے رہا ہے. اچھا، 2 طرح کے لوگ ہیں. شروع سے اس بات کی مثال قرآن نے دی ہے کہ بھئی جب اللہ نے امامت کو تسلیم کرنے کا حکم دیا، خلافت کو تسلیم کرنے کا حکم دیا، تو سب نے مانا، ایک نے نہیں مانا. وہ جس ایک نے نہیں مانا اس نے انکار توحید کیا، مگر جنہوں نے مانا انہوں نے اقرار توحید کیا. کہ نہیں، وہ تو خدا کو مانتا تھا مگر عادل نہیں مانتا تھا. توجہ کیجئے گا، وہ مان رہا تھا. حد یہ کہ نکلتے ہوئے کہتے ربی انظرنی الی یوم یبعثون، ربی انظرنی، یا اللہ مجھے موقع دے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تو سب کو قبروں سے اٹھائے. یبعثون یعنی رب کو بھی مان رہا تھا، قیامت کو بھی مان رہا تھا، اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ الا عبادک منہم المخلصین، تیرے جو مخلص بندے ہیں. یعنی نبوت کو بھی مان رہا تھا، میں ان کو نہیں بہکا سکتا. وہ جو نہیں مان رہا تھا 2 باتوں کو نہیں مان رہا تھا. اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، اس کو مٹی سے. میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے. جو افضل ہے اس کو حکم دیتا ہے کہ وہ سجدہ کرے مفضول کو، یہ عدل کے خلاف ہے. تو وہ توحید کو مان رہا تھا، نبوت کو مان رہا تھا، قیامت کو مان رہا تھا. 2 چیزیں نہیں مان رہا تھا. ایک عدل الہی کو نہیں مان رہا تھا، ایک امامت کو تسلیم نہیں کر رہا تھا. توجہ ہے. مگر یہاں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، یا ملائکہ مانتے ہیں عدل الہی کو، یا تو خدا خود اعلان کرتا ہے، یا ملائکہ یا فرشتے. اس کے بعد پھر بات جب آگے بڑھتی ہے تو یہ کہا کہ دیکھو توحید الہی، اس توحید کو تم نہیں سمجھ سکتے جب تک کتابیں ہم نازل نہ کریں. تو ہم نے کتابیں نازل کی. آپ اس کا سٹرکچر دیکھیں سورہ کا. کتابیں نازل کی، مگر یہ کتاب بھی تم اس کا علم حاصل نہیں کر سکتے الا اللہ والراسخون فی العلم، جب تک تم راسخون فی العلم کو نہ سمجھ لو.
اس کے بعد پھر آیت نمبر 11 سے کہا کہ بھئی دیکھو دنیا داری سے پرہیز کرو، اس لیے کہ دنیا داری ہی وہ ہے جو تم کو دین سے جدا کرتی ہے. اور یہ تقریباً 15 آیتوں میں اس کا ذکر ہوا. اس کے بعد جب آیت نمبر 31 شروع ہوتی ہے تو کہا کہ اب اگر تم دنیا داری سے بچنا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی صورت ہے. دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک جگہ نہیں آتی. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. کل کی آیت ہے. اگر اللہ سے محبت ہے میری پیروی کرو. میری پیروی اگر کرنا چاہتے ہو تو تم یہ دیکھو کہ اللہ نے کن کن لوگوں کو منتخب کیا اس کائنات میں. اس کے بعد پھر وہ آیت آئی. اب اس کے بعد سے ہم آگے بڑھتے ہیں آج کی. اس کے بعد اللہ نے انتخاب کا جب ذکر کیا، کس کا انتخاب؟ آدم و نوح، آل ابراہیم، آل عمران. آل عمران کا ذکر کیوں کیا؟ تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ آل ابراہیم میں بھی، یعنی میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم دوسرے رخ سے اس بات کو ثابت کر رہے تھے کہ آل محمد آل ابراہیم سے افضل ہیں. لیکن اگر کوئی اس کو تسلیم نہ کرے تو ہم کہیں گے آل ابراہیم میں اللہ نے جنہیں منتخب کیا وہ صرف معصوم ہیں. دیکھیں دلیل سنیے گا، میں جلدی سے آگے بڑھوں گا. آل ابراہیم میں جن کو اللہ نے منتخب کیا، آل ابراہیم میں سب آتے ہیں، پورا قریش آل ابراہیم میں، پورا بنی اسرائیل آل ابراہیم میں، خود آل عمران آل ابراہیم میں، آل محمد آل ابراہیم میں. لیکن آل ابراہیم جن کو منتخب کیا ہے کون؟ توجہ کیجئے گا، وہ صرف معصوم ہے. کون سی حدیث کہتی ہے؟ حدیث نہیں، یہ آیت کہہ رہی ہے. کون سی آیت؟ یہی آیت جو آپ پڑھ رہے ہیں. وہ کیسے؟ توجہ کیجئے گا. اگر قبول نہ کرے عقل تو رد کر دیجئے گا. لیکن جب آل ابراہیم کہا تو اس کے بعد آل عمران کہنے کی ضرورت نہیں تھی. آل عمران آل ابراہیم میں ہے. جب اللہ نے کہا میں نے آل عمران کو منتخب کر لیا، آل ابراہیم کو منتخب کر لیا، تو آل ابراہیم میں سب آ گئے نا. الگ سے آل عمران کے ذکر کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے تھی کہ یہ بتائے کہ ہم نے آل ابراہیم میں کس کو منتخب کیا ہے. اس لیے کہ آل ابراہیم تو ایک بہت بڑا مجمع ہے، ایک طویل فہرست ہے، بڑے بڑے خاندان ہیں، بڑے بڑے قبیلے ہیں، بڑی بڑی قومیں آل ابراہیم میں آتی ہیں. آل ابراہیم میں ہم نے کس کو منتخب کیا؟ اس لیے کہ جس کو خدا منتخب کر لے ممکن نہیں ہے کہ وہ معصوم نہ ہو. تو پھر کیسے معلوم ہو کہ بھئی جن کو منتخب کیا ہے آل ابراہیم میں وہ کون ہے؟ تو خدا نے اس کی مثال دی. کیا بلاغت ہے قرآن کی، کیا کمال ہے قرآن کا. اللہ نے کہا وہ آل عمران، ہم نے آل عمران کو منتخب کیا. اب میرا خطاب ہے تمام مفسرین سے، تمام علماء سے، تمام اسکالر سے، بتاؤ آل عمران جن کو تم کہتے ہو یہ آل عمران، سورہ آل عمران کس کے لیے کہا؟ عمران مریم کے والد. ٹھیک، دو اور نام ہیں لیکن ان کو چھوڑیں فی الحال. زیادہ تر مفسرین نے کیا لکھا کہ آل عمران سے مراد مریم کے والد، کیونکہ اس کے بعد آیت نمبر 35 میں وہی ذکر آیا. وَإِذْ قَالَتْ، جہاں سے اب ہم شروع کرنے والے ہیں، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ مَا فِي بَطْنِ مُحَرَّرًا، یا اللہ میں نے جو کچھ میرے بطن میں ہے وہ میں نے تیرے حوالے کر دیا ہے، تیرے لیے نظر کی ہے. یہ عمران کی بیوی نے، زوجہ نے کہا. تو عمران کون ہے؟ مریم کے والد. اللہ نے آل عمران کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ بتاؤ آل عمران میں کون ہے. آل ابراہیم کو گننا بڑا مشکل ہے، ان کی آل، ان کی ضروریت میں لوگوں کو گننا بڑا مشکل ہے. ان کو تم گنو، آل عمران میں کتنے لوگ ہیں؟ صرف 2، یا مریم یا عیسیٰ. بھائی بات پہنچے کہ نہیں؟ صرف یہ 2 آل عمران ہے. تو خدا نے کہا کہ تم ایسا نہ کرنا کہ تم آل ابراہیم میں ہر ایک کو کہو یہ منتخب الہی ہے اس لیے کہ آل ابراہیم ہے.
آل ابراہیم میں ہم نے ان کو منتخب کیا جیسے ہم نے یہاں آل عمران کو منتخب کیا ہے. آل عمران میں صرف 2 ہیں اور یہ دونوں معصوم ہیں. یعنی ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم جب منتخب کرتے ہیں تو صرف اسی کو کرتے ہیں جو معصوم ہو. اب غیر معصوم منتخب الہی ہو ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ خدا نے کہا دیکھو جب خود ابراہیم نے بھئی ذریتاً بعضھا من بعض, یعنی آیت جہاں ختم ہوتی ہے آیت نمبر 34, ذریتاً بعضھا, ہم نے یہ جو نبوتیں اور یہ جو رسالتیں اور یہ جو منصب عطا کیا یہ ذریت میں عطا کیا. ذریت میں ایک کے بعد ایک ذریت میں ہم نے عطا کیا. یعنی ہماری شرط یہ ہے کہ ہم جن کو عطا کریں ان کا باپ بھی ایسا ہی ہو, ان کا خاندان بھی اچھا ہو. ہم منتخب کرتے ہیں, یہ مت کہنا کیا ایک ہی خاندان میں رسالت بھی امامت بھی, یہ باپ ان کے بیٹے ان کے بیٹے ان کے بیٹے, یہ 12 امام ایک دوسرے کی اولاد, یہ کیسے بھئی ایک کے بھئی یہ ہمارا نہیں ہے, یہ اللہ کا نظام. ذریتاً بعضھا من بعض, ذریت ہوگی اس لیے کہ شرط ہے کہ آغوش پاکیزہ ہو جہاں پرورش پائی ہے. تو اب آئیے, جب خدا نے یہ بات واضح کر دی کہ آل عمران میں صرف 2 ہیں اور دونوں معصوم ہیں, تو آل ابراہیم میں اب وہی ہوگا جو معصوم ہوگا. اس لیے جب ابراہیم نے اپنی ذریت کے لیے مانگا وَمِن ذُرِّيَّتِي, یا اللہ امامت میری ذریت میں دے, تو کیا جواب آیا؟ لا ينال عہد الظالمین, میرا عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. ظالم کون ہے؟ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو بھی اللہ کی حدوں کو پار کر دے, اللہ نے کہا یہ واجب ہے یہ حرام ہے, اس کو جو پار کر دے وہ ظالم ہے. جو ظالم ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, امام نہیں ہو سکتا. ظالم امام نہیں ہو سکتا. جو حدوں کو پار کر دے, یعنی کیا مطلب, حلال ہے اس کو حرام کر دے, حرام ہے اس کو حلال کر دے. تو اگر کوئی تاریخ میں آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ فلاں چیز حلال تھی میں حرام کرتا ہوں, تو ہم یہ کہیں گے آپ بالکل حرام کرتے ہیں, واقعی آپ حرام کرتے ہیں, یہی تو حرام ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو خدا نے کہا نہیں, عصمت شرط ہے, توجہ کیجئے گا, تسلسل ہے گفتگو میں. عصمت شرط ہے, یعنی ہم صرف اس کو دیں گے جو ظالم نہ ہو. لا ینال عہد الظالمین, ہم عہدہ امامت دیں گے ضرور تمہاری نسل میں تمہاری ذریت میں, مگر شرط کیا ہے کہ جس کو ہم دیں وہ ظالم نہیں ہونا چاہیے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, جو اللہ کی حدوں کو پار کر دے وہ ظالم ہے. عام گناہ کرنے والا ظالم ہے, کوئی بھی گناہ ہو جائے کسی سے, تو وہ اس نے چھوٹا سا ظلم کیا بڑا ظلم کیا, جو بھی ظلم کیا وہ ظلم ہے. تو گناہ کو قرآن نے ظلم کہا ہے, لیکن سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا شرک. ارے بھائی جب چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والے امام نہیں بن سکتے تو جس نے ایک عرصے تک بڑا گناہ کیا ہو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سمجھے علی کو کیوں کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ. ابھی کرم اللہ وجہہ کسی اور کو کہو, کہ کسی اور کو نہیں کہہ سکتے. اب تو لوگوں نے رضی اللہ کہنا شروع کر دیا حضرت علی کو, رضی اللہ عنہ. ارے علی کو تمہاری دعا کی تھوڑی ضرورت ہے. علی کو ضرورت نہیں ہے کہ تم کو اللہ ان سے راضی ہو جا, بلکہ علی جس کے لیے کہہ دیں گے یا اللہ اس سے راضی ہوگا, اللہ اسی سے صرف راضی ہوگا. جس سے علی راضی ہوں گے اسی سے خدا راضی ہوگا. کرم اللہ وجہ, کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ علی ہیں, وہ ذات گرامی ہیں, وہ شخصیت ہیں جن کا چہرہ کبھی کسی غیر اللہ کے سامنے جھکا ہی نہیں. جو یہ اعتراف ہے تو کسی اور کو کہہ دو, کرم اللہ وجہ کا نہیں, یہ صرف حق علی کا ہے. اس کا مطلب واحد صرف علی ہے جن کا چہرہ
جن کی پیشانی کبھی غیر اللہ کے آگے جھکی نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ علی واحد وہ ہیں جنہوں نے کبھی ظلم کیا ہی نہیں. جب ظلم کیا ہی نہیں تو اب وہ جو دعائے ابراہیم ہے اس کے مصداق اگر کوئی ہے تو صرف وہ ہے کہ جس نے کبھی کوئی گناہ کیا نہیں اور معصوم. تو معصوم کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا, صرف علی ہے معصوم, اولاد علی معصوم. یہ معصومین ذریت ابراہیم میں. تو پتہ چلا کہ ذریت ابراہیم میں جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے آل ابراہیم وہ صرف معصومین ہیں. اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ مادر مریم نے, زوجہ عمران نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے شکم میں جو بچہ ہے میں تیرے حوالے کرتی ہوں, اور میں نے نظر کیا ہے کہ میں تیرے گھر کے اس کو حوالے کر دوں گی, خدمت کرے گی تیرے گھر کی, محررن, بس صرف تیرے گھر کی خدمت اور کوئی کام نہیں. یعنی بہت سے لوگ والنٹیئر ورک کرتے ہیں, آپ حضرات جو دین کی خدمت کرتے ہیں, جو حضرات ماشاءاللہ کسی طرح بھی آپ اپنی زندگی میں یہ ضرور اپنا کچھ وقت دین کی خدمت کے لیے ضرور رکھیں, تھوڑا سا وقت صحیح, کچھ اپنے مطالعے کے لیے, اپنے علم کے اضافے کے لیے, اور کچھ والنٹیئر ورک جہاں بھی جس ادارے میں جس مقام پر جس جگہ دین کی خدمت کا تھوڑا سا وقت مل جائے نا آپ کو کہ میں یہ موقع, وہ ضرور کریں, اور کریں, اور کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں. اس بات پر شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے خدمت کا, اور کبھی ذہن میں نہ لائیں کہ میں تو یہ کر رہا ہوں, اس لیے کہ اللہ کبھی بھی آپ کو ہٹا کے کسی اور کو لا سکتا ہے اس جگہ پر. یہ اللہ کا دیا ہوا ایک مقام ہے, رتبہ ہے آپ کو جو ملا ہے والنٹیئر ورک جس جگہ پر. اسی انداز سے انہوں نے کہا کہ میں ان کو والنٹیئر بناؤں گی, مگر ایسا نہیں پارٹ ٹائم والنٹیئر نہیں, محرر مستقل. یہ پورا ایک واقعہ ہے, اس کے بعد میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کس انداز سے جناب مریم جب پیدا ہوئیں تو ان کو حیرت ہوئی کہ ہم نے تو ان کو ہم نے نظر کی تھی کہ یہ اللہ کے گھر کی خدمت کریں گی, اور پتہ چلا کہ یہ تو بیٹی ہے, لڑکی ہے. اب لڑکی ہے تو لڑکی تو خدمت نہیں کرتی تھی اس زمانے میں, ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کو والنٹیئر بنا دیا جائے. وہ پورا قصہ ہے کہ کس انداز سے اس کے بعد پھر اللہ نے یہ انتظام کیا کہ جناب مریم کی کفالت جناب زکریا نے کی. جناب زکریا جو نبی ہیں, پیغمبر ہیں, اور خود انہوں نے اس معجزے کو دیکھ کر خود بھی خواہش کی کہ یا اللہ, جب تیری بارگاہ اتنی عظیم ہے تو تو مجھ کو بھی فرزند دے سکتا ہے. تو اللہ نے ان کو بھی فرزند عطا کیا, جناب یحییٰ. جناب زکریا نے ان کی کفالت کی. 21 لوگ آگے بڑھے تھے کہ ٹھیک ہے ہم کفالت کرتے ہیں مریم کی, اور بات جھگڑے تک پہنچی, اختلاف تک, کہ ہم مریم کی پرورش کریں گے. اللہ نے کہا نہیں, مریم کی پرورش صرف زکریا کریں گے. مگر کیسے اس کا انتظام کیا وہ پوری تفصیل قرآن نے پیش کی ہے. آخر میں نتیجہ نکلا کہ جناب زکریا کو تسلیم سب نے کر لیا کہ ٹھیک ہے یہی پرورش کریں گے. تو اللہ نے جناب مریم کی پرورش کے لیے جس آغوش کا انتظام کیا وہ آغوش پاک اور پاکیزہ تھی. والنٹیئرز اور بھی تھے کہ ہم پرورش کریں گے, کہا نہیں, چونکہ ہم نے مریم کو معصومہ بنایا ہے, عہدہ نہیں ہے کوئی ان کے پاس, عصمت تو ہے, کوئی معصوم یا معصومہ کسی ایسی آغوش میں پرورش نہیں پا سکتی جو گنہگار ہو. اما جب مریم جو کہ نبی نہیں, رسول نہیں, منصبدار نہیں, ان کی پرورش کے لیے اللہ ایسی آغوش کا انتظام کر رہا ہے جو نبی ہے, تو جو خاتم النبیین ہے ان کی پرورش کا انتظام کیسا کرے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابو طالب کے ایمان پر گفتگو کرنا ابو طالب کی توہین ہے. ایمان پر گفتگو نہ کرو, عصمت پر گفتگو کرو. اسلام نگہبان رسالت حضرت ابو طالب و اولاد ابو طالب
وہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بلند سے بلند تک پرزور حیدری صلوات. بس اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور پورے واقعہ قرآن پیش کرتا ہے، یہاں تک کہ اب جناب مریم بڑی ہوتی ہیں تو ایک بار فرشتے انہیں آواز دیتے ہیں، یا مریم ان اللہ اصطفاکی، آیت نمبر 42، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تم کو چن لیا ہے، اصطفاکی. دیکھیں وہاں پر بھی اصطفاء کا ذکر تھا کہ اللہ نے کس کس کو چنا ہے، کس کو مصطفیٰ قرار دیا. یہاں پر بھی اللہ نے کہا اے مریم تمہیں اللہ نے چن لیا، واصطفاکی، ان اللہ اصطفاکی، اور تمہیں پاک اور پاکیزہ قرار دیا، تمہاری تطہیر فرمائی. یہ جناب مریم کی آیت تطہیر ہے. واصطفاکی علی نساء، اور عالمین کی عورتوں پر تم کو منتخب کر لیا ہے. عجیب بات ہے، اتنی عظمت جناب مریم کی. تو کچھ لوگوں نے کمپیئر کرنا شروع کیا جناب مریم کو جناب سیدہ سے، اور میں نے خود پڑھا ہے، کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے، یہ تو خیر ایک عام بات ہے، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں نے خود چونکہ پڑھا بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا، پوچھا کہ بھئی جناب مریم افضل ہیں یا جناب سیدہ؟ انہوں نے کہا بھئی دیکھو جناب سیدہ بہت عظیم ہے بے شک، لیکن جناب مریم اس لیے زیادہ عظیم ہے کہ اللہ نے انہیں براہ راست خطاب کر کے فرشتوں کے ذریعے یا مریم ان کا نام لے کر ان کی طہارت کا اعلان کیا ہے. جناب سیدہ کی طہارت کا نام جو ہے اعلان ان کا نام لے کے نہیں کیا. سوچیں آپ. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان دو آیتوں کا تقابل کیا جائے 1 گھنٹہ ناکافی ہے، لیکن چند صرف پہلو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کتنی ظلم کی بات ہے کہ لوگ قرآن کو سمجھے بغیر اتنی بڑی جسارت کرتے ہیں. کہاں جناب مریم، کہاں جناب سیدہ؟ انہوں نے کہا نہیں، چونکہ ان کو کہا عالمین پر منتخب کیا ہے، عالمین، تو جناب سیدہ عالمین میں آتی ہیں. عجیب. تو پھر ٹھیک ہے، تو پھر بنی اسرائیل تم سے بہت افضل ہیں، اس لیے کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے کہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو عالمین پر فضیلت دی ہے، تو امت محمدی سے بہتر بنی اسرائیل ہیں. اس لیے کہ وہاں بھی لفظ عالمین ہے. کہا نہیں، وہاں جو عالمین ہے اس وقت کے عالمین. تو آپ سمجھ میں آیا نا؟ تو مریم بھی اس وقت کی عالمین کے لیے منتخب تھی. اب واقعی اگر عالمین جاننا چاہتے ہو کیا مطلب پوری کائنات کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے، تو پیغمبر ارشاد فرمائیں گے فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. نہیں، اگر ابھی سمجھ میں نہیں آئے تو چھوڑے، عالمین کی بحث میں تم چلے جاؤ کہ کب کے عالمین. یہ بتاؤ کہ اس عالمین میں جو بھی صاحب ایمان ہے، جو بھی مومن ہے، جس کی بھی کوئی بھی فضیلت ہے، اس کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ آخر میں اس کی کامیابی کیا ہے؟ اس کا ڈیسٹینیشن کامیابی کا کیا ہے؟ تو ہر ایک کہے گا جنت. تو مریم جنت میں جائیں گی کہ نہیں؟ کیا جائیں گی؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں؟ نہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. جن کی سردار ہیں ان کی سرداری کے اندر میں مریم بھی ہے. مریم فاطمہ کی سردار نہیں ہے، فاطمہ مریم کی سردار ہے. یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے سردار کو غیر سردار بنا دینا. جناب مریم کی عظمت اپنی جگہ، لیکن آپ ذرا سوچیں تو صحیح، اس آیت میں اللہ نے جناب مریم کا نام لیا، بالکل لیا، مگر جناب مریم کا نام لینا جو ہے فضیلت ہے زیادہ، یا نام جناب سیدہ کا نہ لینا زیادہ فضیلت ہے؟ عقل سے کام لو.
جناب مریم سے کہا یا مریم، اے مریم، اللہ نے تم کو پاک کیا، مگر جب فاطمہ سے بات کی تو یہ نہیں کہا کہ تم کو پاک کیا، اہل البیت، تمہارے پورے گھر والوں کو اللہ نے پاک کرا۔ تو مریم کی پاکیزگی کا اعلان تنہا ہے، انفرادی ہے، مفرد ہے، مگر فاطمہ وہ ہے کہ ان سے جس جس کا رشتہ ہے وہ پاک ہے۔ في بهار الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة صلوات اس سے آگے بڑھ کے ایک بات کہہ دوں، توجہ کیجئے گا۔ اے مریم، اللہ نے تم کو طہارہ کی، پاک قرار دیا ہے، مصطفیٰ کی، اور تمہارا انتخاب کیا۔ تو تطہیر جناب مریم کے لیے تم کو پاک کیا ہے، فاطمہ کے لیے اہل بیت تمہیں پاک قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو فرق ہو گئے۔ ایک فرق اور سنیے، نہ صرف جناب سیدہ کے گھر والوں کا ذکر ہے، ان کے گھر والوں کا، ان کے اہل بیت کا ذکر ہے، بلکہ اس میں آیت تطہیر میں ضمنی طور پر، فوری طور یعنی سامنے نہیں، لیکن ضمنی طور پر آیت تطہیر میں آپ کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، یہ عجیب بات ہے۔ وہ کیسے؟ خدا نے یہ کہا کہ اے اہل بیت، ہم تم کو ہر قسم کی نجاست سے دور رکھیں گے، ہر طرح کی نجاست سے دور رکھیں گے۔ نجاست کیا ہے؟ نجاست لفظ نجس استعمال نہیں کیا، حالانکہ قرآن میں لفظ نجس بھی استعمال ہوا ہے، انما المشرکون نجس، لیکن رجس کہا۔ رجس کیا ہے؟ رجس کے لیے بھی فہرست ہے قرآن میں، ہر وہ چیز جو کسی اعتبار سے ظاہری یا معنوی یا باطنی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے جو چیز نجس ہے وہ رجس ہے۔ اس لیے سورہ توبہ میں منافقین کے لیے کہا فَاعْرِضُ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، اے پیغمبر آپ ان سے اعراض کریں، ان سے الگ ہی رہیں، اس لیے کہ منافقین رجس ہیں، چلتی پھرتی نجاستیں ہیں۔ اللہ نے کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا اے اہل بیت ہم تم کو، یہ نہیں کہا کہ ہم تم کو نجاست سے دور رکھیں گے، نہیں، غلط ہے۔ اگر کوئی یہ ترجمہ کرتا ہے نا کہ ہم تم کو نجاست سے دور رکھیں گے، غلط ترجمہ ہے۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اے اہل بیت ہم تم سے نجاست کو دور رکھیں گے۔ آپ کہیں کیا فرق ہے دونوں میں؟ ارے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کیوں کہے گا ہم تم کو نجاست سے دور رکھیں گے؟ یہ نجاست کے قریب جانے والے کب ہیں کہ ان کو دور رکھے؟ ہاں کچھ نجاستیں ان کی طرف آنے کی کوشش کریں گی، اللہ نے کہا ہم دور رکھیں گے۔ تو اب ہم سے مت پوچھو کہ اگر اہل بیت اتنے ہی بلند ہیں، اتنے ہی اعلیٰ ہیں، اتنے ہی عظیم ہیں تو سب اہل بیت کے ساتھ کیوں نہیں ہو گئے؟ یہ اتنے سے لوگ اہل بیت کے ساتھ کیوں ہیں؟ ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اتنے سے لوگ کیوں ہیں اہل بیت کے ساتھ۔ اللہ کا اعلان ہے ہم کسی نجاست کو اہل بیت کے قریب نہیں آنے دیں گے، کوئی چاہے گا بھی تو نہیں آنے دیں گے۔ طہارت کو اہل بیت سے الگ نہیں رکھیں گے، طہارت ہٹ ہی نہیں سکتی اہل بیت سے، نجاست آ نہیں سکتی اہل بیت کے پاس۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب اہل بیت سے جو جتنا دور ہے اتنا ہی نجس ہے، جتنا قریب ہے اتنا ہی پاک ہے۔ تطہیر بہت خالص آیت ہے، انتہائی خالص ہے، اور حدیث قصہ میں خاص طور پر
جس انداز سے حدیث قصہ کا ذکر ہے آپ دیکھیں. میں وقت کو بچانے کے لیے بہت سی چیزیں کاٹنا چاہتا ہوں. حدیث قصہ میں ذکر ہے جناب معصومہ نے صرف معصومین کا ذکر کیا ہے بس. اتنے حصار اللہ نے قائم کر دیے ہیں آیت تطہیر میں کہ کوئی دوسرا آ نہیں سکتا. لیکن ضمنی طور پر کیا مطلب؟ اشارے کے طور پر ذکر ہے حدیث قصہ میں. کس کا؟ ان لوگوں کا کہ جو جمع ہو کر اس کا ذکر کریں. ہے کہ نہیں؟ عجیب بات ہے, میں جلدی سے گزر جاؤں, اتنی حیرت انگیز بات ہے. حدیث قصہ میں شہزادی نے پورے واقعے کو اتنی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے, اتنی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ کسی نے آ کر سلام کیا, سلام کا جواب ملا, اس تک کو بیان کیا ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ. پھر وہ آ گئے اور پھر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا, ہر ایک کا ذکر کیا. لیکن ایک بہت ہی اہم واقعہ ہوا اسی موقع پر, اس کا ذکر جناب سیدہ نے نہیں کیا. اتنا اہم ہے کہ بے انتہا اہم, اتنا اہم کہ دیگر مقامات پر حدیث قصہ کا جو ذکر کیا گیا ہے اس میں صرف اسی واقعے کا ذکر ہے دیگر کتابوں میں. اور وہ کیا ہے کہ جب یہ سب جمع ہو گئے تو ایک بی بی آئیں, انہوں نے کہا کیا میں بھی آ سکتی ہوں؟ تو دو بیوی آئیں, دونوں نے آ کر کہا کیا میں بھی آ سکتی ہوں؟ ایک کو تو پیغمبر نے کہا انتی علی خیر, ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر تم آ نہیں سکتی ہو. ام سلمہ تم خیر پر ہو, انتی علی, کیا بات ہے, یعنی تم خیر پر ہو, خیر نہیں ہو. یہ مجمع ان کا ہے جو خیر ہے. اگر تمہیں ان سے محبت ہے تو تم خیر پر ہو, خیر نہیں ہو. یہ بھی اعجاز نبوت ہے کہ اس کے لیے کہا کہ تم خیر پر ہو جس نے واقعاً ثابت کیا کہ مرتے دم تک خیر پر رہی. اس لیے کہ نبی ایسی سند کسی کو نہیں دے سکتا. ام سلمہ مرتے دم تک خیر پر رہی. اور خیر کیا ہے؟ خیر ہے حب اہل بیت کا نام. اسی لیے پریشان نہ ہو, جب آپ نماز میت ادا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, یا اللہ ہم اس مرنے والے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے علاوہ خیر کے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا میرے سامنے کیا تھا. تو آپ کھڑے ہو کے کہیں گے یا اللہ میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے؟ کہاں پھر بھی کہیں گے. تو کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جنازے کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہا نہیں, جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. تم یہی کہو کہ یا اللہ میں کچھ نہیں جانتا علاوہ خیر کے. تو یہ کہہ دیں کہ میں کچھ خیر جانتا ہوں, نہیں کچھ نہیں جانتا علاوہ خیر کے. جھوٹ بول دیں. کہا جھوٹ مت بولو. پھر دوسرا جملہ بھی کہو, یا اللہ اگر گنہگار تھا تو تو معاف کر دے, اگر نیکوکار تھا اس کی نیکی میں اضافہ کر دے. گناہ اور نیکیوں کا ذکر بعد میں آئے گا, یہاں تم کہہ دو خیر پر تھا. کیا مطلب؟ کہا یہاں تم خیر کہہ کر اس کے عمل کی گواہی نہیں دے رہے ہو, عقیدے کی گواہی دے رہے ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں مجلسوں میں آیا کرو, ماتم کیا کرو, تاکہ کوئی کھڑے ہو کے گواہی تو دے کہ یا اللہ خیر پر تھا. تو یہ خیر, تو فرمایا تم خیر پر ہو. یہ تو ایک بیوی ہے. دوسری بیوی جب آئیں تو ان سے کیا کہا؟ تنحی. وہی الفاظ ہیں, جا کے پڑھ لیجیے آپ تاریخ میں کیا کروں. تنحی, تم تو یہاں سے دور ہی رہو, بس دور ہی رہو. کیا مطلب؟ ایک سے کہا تم خیر پر ہو, ایسے کہا تم دور رہو. کتنا بڑا واقعہ ہے آپ سوچیں. حدیث قصہ کے اس پوری ڈیٹیل میں کتنا اہم یہ ایک واقعہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت صرف یہ ہیں
اور کوئی نہیں ہے. شہزادی کے سامنے ہوا کہ نہیں ہوا واقعہ؟ یہ شہزادی نے اس کو بیان نہیں کیا. کیوں؟ پڑھیے پھر حدیث قصہ شروع سے آخر تک. حدیث قصہ روایت ہے. روایت کیا مطلب؟ میں نے اس سے سنا, میں نے اس کو دیکھا یہ کر رہا تھا ایسا, میں نے اس کو شہزادی روایت کر رہی ہیں. جس نے کچھ کہا اس کو نقل کرنے کا نام روایت ہے. کسی نے کچھ کیا, آپ نے اس کو دیکھا, اس کو نقل کرنے کا نام روایت ہے. شہزادی روایت کر رہی ہیں, ان کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں اور حدیث قصہ شروع سے آخر تک پڑھ لیں. ایک لفظ بھی شہزادی نے کسی غیر معصوم کی طرف سے روایت نہیں کیا. شروع سے آخر تک کون آیا, کون گیا, کس نے کیا کہا, کس نے کیا جواب دیا, سب صرف معصومین. حد یہ ہے کہ جب جبرائیل آئے تو ان کو بھی آنے کا موقع اسی لیے ملا, اور شہزادی نے اپنی روایت میں ان کا ذکر اسی لیے کیا کہ وہ معصوم تھے. غیر معصوم کا ذکر ہی نہیں کیا ہے, غیر معصوم کا ذکر ہی نہیں کیا ہے. اور اعجاز بیان تو اللہ اکبر شہزادی کا. کہاں مریم, کہاں مریم, کہاں فاطمہ. فاطمہ اس روایت کو بیان کرتے کرتے حسن آئے, پھر حسین آئے, علی آئے, پھر میں خود آ گئی, پھر رسول اللہ نے یہ کہا, پھر جبرائیل آ گئے. اب یہ سب باتیں کی جا رہی ہیں کہ رسول اللہ نے یہ کہا, یعنی جو دیکھتی جا رہی ہیں بیان کرتی چلی جا رہی ہیں. اگر کوئی ایسی شے ہے جو خود نہیں دیکھی ہو, کسی اور نے دیکھی ہو, تو پھر کہا جاتا ہے کہ قالا, اس نے یہ کہا. روایت میں یہ ہوتا ہے ان فلاں ان فلاں, ان سے سنا. اب بیان کرتی چلی جا رہی ہے, کسی سنا نہیں ہے, خود بیان کر رہی ہے. بیان کرتے کرتے ذرا نظر تو دیکھیں کہ فوراً فرمایا کہ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, بس اسی فلو کے ساتھ, اسی تسلسل کے ساتھ فاطمہ بیان کر رہی ہیں کہ اب اللہ نے یہ کہا یا ملائکتی. یعنی فاطمہ بتانا یہ چاہتی ہیں یہ صرف علی کا کمال نہیں ہے کہ جیسے زمین کو دیکھتے ویسے ہی آسمان کو دیکھتے ہیں, یہ فاطمہ بھی ہے, میں جیسے یہاں دیکھ رہی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے ویسے ہی وہاں دیکھ رہی ہوں. ناروں میں مزہ نہیں آ رہا ہے آپ کے حقیقت میں. وہاں تک 1.25 لاکھ نعرہ ایک نعرہ ماشاء اللہ. ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو انٹرنیٹ پر سن رہے ہیں پوری دنیا میں, اور یہ جو اشرہ ہے انشاءاللہ ایک ہسٹری کے طور پر رہے گا. اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ پر پڑھا 2 اشرے, اس کے بعد یہ ہے نیکسٹ ایئر انشاءاللہ سورہ نساء پر IC حسینی شکاگو میں پڑھنے والے ہیں. اس کے بعد پھر میری لینڈ میں انشاءاللہ سورہ مائدہ پر پڑھنے والے ہیں. یہ ایک تسلسل ہے, یہ ہسٹری رہے گی. تو اس ہسٹری میں آپ یہ ہسٹری بنائیں کہ بھئی تفسیر کے ان مضامین کو مجمع اس طرح بھی سنتا ہے. توجہ ہے نا, یہ ہے مجمع. تفسیر کے مضامین بظاہر خشک ہوتے ہیں لیکن خشک نہیں ہے, اس لیے کہ تفسیر, میں نے عرض کیا کہ قرآن, اچھا کوئی قصیدہ خشک ہوتا ہے؟ اگر ہم علی کی تعریف کریں تو آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں, اگر اللہ کرے علی کی تعریف. میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نوجوانوں میں ایک یہ جذبہ پیدا ہو, ایک یہ شعور پیدا ہو کہ بھائی قرآن کچھ نہیں ہے علاوہ علی کے قصیدے.
علی کی تعریف خدا کرتا ہے. ضمناً عرض کر دوں, بعد میں بات پیدا ہوتی ہے اور میں وقت بچانا چاہتا ہوں, مگر کیا کروں, یہ بھی چیزیں ضروری ہیں, لازم ہے تاکہ لوگوں کا ذہن بنے, فکر جو ہے متوجہ ہو اور پتہ چلے کہ قرآن کیا ہے اور عظمت اہل بیت کیا ہے, ان دونوں میں کیا ریلیشن شپ ہے. آپ یاد رکھیے, تعریف کی جب بات آتی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ جب دیکھو علی ہی کی تعریف کرتے ہیں. آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں, لا رہے ہیں علی کی تعریف. آپ کوئی ایک لفظ ایسا دکھا دیں جس میں گھما پھرا کے زبردستی بات لائیے. گھمانا پھرانا نہیں, سیدھے سیدھے علی کی تعریف ہے قرآن میں. رہائی کی تعریف, ہم کون ہے تعریف کرنے والے؟ ہم تو علی کی تعریف کر ہی نہیں سکتے. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں علی کی تعریف کرنے تھوڑی بیٹھے ہیں. آپ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ علی کی تعریف کرنے تھوڑی آئے ہیں. پھر کیوں آئے ہیں؟ آپ تو بڑی تعریف کر رہے ہیں, بڑے نعرے لگ رہے ہیں, اور آپ بھی تعریف کر رہے ہیں, وہ بھی تعریف کر رہے ہیں. نہیں, یہ تعریف نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دو لفظ ہیں اردو میں استعمال ہوتے ہیں, ایک تعریف, ایک تعارف. ہم علی کی تعریف کرنے نہیں آئے ہیں, اپنا تعارف کرانے آئے ہیں. علی کی تعریف کون کر سکتا ہے بھائی؟ علی کی تعریف کون کرے گا؟ کون, کس کی مجال جو کہ میں علی کی تعریف کرتا ہوں, ہو کون تم علی کی تعریف کرنے والے؟ اب تو تعارف کراتے ہو. ہر شخص علی کا جو ذکر کرتا ہے, علی کے ذکر سے اس کا تعارف ہو جاتا ہے, چاہے جیسا تعارف ہو, چاہے جیسا تعارف اس کا انٹروڈکشن اس کا ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے. اس سے علی کے بارے میں پوچھو, وہ جو بات کرے اس کے وہ الفاظ, اس کا انداز, اس کا چہرہ, اس کا تعارف کرائے گا. علی کے ذکر تو جو ہے نا. تو اب بات جب آ گئی تھی تو مکمل کر دی جائے کہ تعریف جو ہے علی کی ہو ہی نہیں سکتی اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. خود پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا, تو آپ نے 1000 بار سنا ہوا ہے, تو میں کیا اس کو دہراؤں. جو صاحبان معرفت ہیں وہ اس طرح بات کرتے ہیں کہ جب سلمان سے پوچھا کہ کون رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بیٹھے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک وہ بیٹھے ہیں جن کو میں نہیں جانتا. تو سب کے بارے میں بتا دے کہ بیٹھے ہوئے ہیں جانتے ہیں. کہا ایک نہیں جانتا. جا کے دیکھا تو وہ تو وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے جن کے لیے کہا تھا کہ نہیں جانتا, وہ علی ہیں. انہوں نے کہا سلمان آپ کہہ رہے ہیں ان کو جانتے ہیں, ان کو نہیں جانتے. ان سب کو کہا نہیں, ان کو تو خوب جانتا ہوں, خوب جانتا ہوں. اور وہ جو بیٹھے ہیں ان کو کہا نہیں, ان کو نہیں جانتا. کہا اب ان کو موقع ملنا چاہیے تھا, کوئی کمی علی کی یا علی والوں کی مل جائے. اب مل گیا موقع, چلے یا رسول اللہ آپ ان کی اتنی تعریف کرتے ہیں سلمان کی, یہ دیکھیں انہوں نے کھل کے جھوٹ بولا ہے سب کے سامنے. سلمان اور جھوٹ؟ جی جی سرکار, بلاؤ سلمان. سلمان تم سے یہ امید نہیں, تم نے کیا کہا؟ پیغمبر کو معلوم ہے کیا کہا تم نے. سرکار میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے پوچھا کہ وہاں کون بیٹھا ہوا ہے, میں نے سب کو بتا دیا. جن کو جانتا تھا بتا دیا جانتا ہوں, جس کو نہیں جانتا کہا نہیں جانتا. تم نے کہا علی کو نہیں جانتے؟ نہیں یا رسول اللہ میں علی کو نہیں جانتا, نہیں جانتے. اب سب لوگ خوش ہیں کہ ہاں اب دیکھو اب پتہ چلے گا, اور رسول اللہ بھی خوش ہے کہ ہاں اب پتہ چلے گا. رسول اللہ بھی خوش ہے کہ ہاں اب پتہ چلے گا. سلمان یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ تم علی کو نہیں جانتے؟ یا رسول اللہ میں نے کوئی بات اپنی طرف سے کہی, تو آپ ہی خود کہہ چکے ہیں پہلے کہ علی کو کسی نے پہچانا ہی نہیں, کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے, اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور علی کے, اور خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے.
شہزادی کا کمال کہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا. حد یہ ہے. اب میں نزاکت کی بات کر رہا ہوں. میں نے چونکہ ایک بات کہی آپ سے کہ ضمنی طور پر اہل بیت کے جو چاہنے والے ہیں ان کا بھی ذکر آیت اخیر میں ہے, ضمنی طور پر. اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو اب شہزادی نے سب کا ذکر کیا کہ کس نے کیا کہا, ہر ایک کا ذکر ہے. اب جب آپ کا اور ہمارا ذکر آیا نا, وہ ذکر شہزادی نے نہیں کیا. اس پہ غور کیجیے. عظمت شہزادی کون ہے؟ ہمارا آپ کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. جیسے کسان انہوں نے علی کے حوالے سے ذکر کیا. علی نے نبی سے یہ کہا, نبی نے علی سے یہ کہا. روایت پھر بھی علی ہی سے رہی, مگر اتنا ضرور ہے کہ شہزادی کی زبان پر آپ کا ذکر تو آیا, چاہے روایت ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو. معمولی بات نہیں ہے. اگر واقعی حب اہل بیت ہے, اگر واقعی عشق اہل بیت ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ عشق جانے نہ پائے, معرفت جانے نہ پائے. معرفت کی کمی کی وجہ سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جو میں کہہ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں جناب مریم افضل ہے. کیسے افضل ہے جناب مریم؟ کس اعتبار سے جناب مریم افضل ہو سکتی ہیں؟ جناب مریم بہت عظیم ہیں, لیکن کہاں جناب مریم, کہاں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ارے جناب سیدہ معصومہ ہیں, سیدۃ نساء العالمین ہیں. جناب مریم تو اس گھرانے کے بہت سے ایسی شخصیات ہیں کہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ارے یہی تو مریم ہے نا. آپ پڑھیں سورہ مریم میں بھی ہے, اور اس کے بعد ضمنی طور پر اسی سورہ میں اس کا ذکر ہے کہ جناب مریم سے کہہ دے گا, مریم تم رہتی تو ہو یہاں اس مسجد میں, تم یہاں رہتی ہو, اس مسجد میں رہتی ہو, مگر اب یہاں سے نکل جاؤ. ایک موقع آیا کہ جب کہ ان کو نکال دیا گیا. اسی موقع پر, اسی طرح کے موقع پر وہ جو نہیں رہتی تھی مسجد میں, یہ اور بات ہے کہ جس گھر میں رہتی تھی وہ مسجد سے کم نہ ہو. اس کی بھی دلیل ہے, اس کی بھی دلیل. گھبرائے نہیں, میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ جس کی دلیل قرآن اور حدیث سے نہ ہو, لیکن وقت نہیں ہوتا, اس لیے میں اگر اس کو ترک کر دوں اور نہ اس کو بیان کروں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی دلیل نہیں ہے. وہ مقام کہ جہاں پر اہل بیت پیدا ہوں, کوئی بھی پیغمبر اسلام پیدا ہوں, اہل بیت ہوں, یہ معصومین ہوں, وہ مسجد سے کم نہیں ہے. تو ان سے کہا کہ تم آ جاؤ. تو کسی کو نکالا جا رہا ہے, کسی کو بلایا جا رہا ہے, بس جو نکالنے اور بلانے میں فرق ہے. وہ ان خواتین میں فرق. تو کہاں جناب معصومہ, کہاں جناب سیدہ, عظمت جناب سیدہ. تو اس آیت میں آخر میں بس میں یہاں تمام کروں. آج کی گفتگو کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اب جناب عیسیٰ کا ذکر آئے گا. حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی قرآن نے بڑے حسین پیرائے میں کیا ہے. ضرور سنیے گا, اور امید ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا وقت تشریف لے آئیں تو انشاءاللہ زیادہ گفتگو ہو سکے اس موضوع پر. تو آپ آیت نمبر 35 سے لے کر اور 60 تک پڑھ کے آئیے. ذرا جلدی آگے بڑھ جائیں, 60 تک, اس لیے کہ اس کے بعد پھر 61 جو ہے وہ بھی بڑی اہم آیت ہے. تو ابھی آپ 60 تک پڑھ کے آ جائیے, اور اس کو ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے کل کی انشاءاللہ مجلس میں. تو جناب مریم کا ذکر یہاں تک تھا. اب اس کے بعد جناب عیسیٰ کا ذکر آتا ہے. عیسیٰ کے بعد آیت نمبر 61 سے آج یہ گویا روح ہے اس پورے سورے کی, آیت نمبر 61. اور اس کے بعد کے تذکرے ہیں, اور 120 آیت تک ہم کو جانا ہے جلدی, 2 دن میں 3 دن میں. اور اس کے بعد کے مرحلے ہیں جو ہمارے پاس کم وقت رہ جائے گا, بعد کی آیتوں پر ہم گفتگو کریں. اہل بیت سے جو وابستہ ہو جاتے ہیں ان کو جو پاکیزگی ملتی ہے, جو طہارت ملتی ہے, میں مسلسل گزارش کرتا ہوں, میں بھی کوشش کرتا ہوں, دعا بھی کرتا ہوں, میری دعا میں ہمیشہ شامل رہتا ہے. آپ کا جو جذبہ ہے نا, یہ اہل بیت کا, جو علی کا نام لے کے جو آپ کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے, یہ آپ کی اولاد تک جانی چاہیے, منتقل ہونی چاہیے.
اس میں آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے، ہر کاوش کرنی چاہیے، آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے آپ کا گول اور مقصد یہ رہنا چاہیے۔ بہترین پروجیکٹ اگر آپ لینا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، ایک کامیاب باپ کے طور پر، کامیاب ماں کے طور پر، تو اس سے بہتر نہیں ہے، جس میں حدیث میں بھی ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اس دنیا سے جاتا ہے، کامیاب وہ ہے جو ایسی اولاد چھوڑ کر جائے جو بعد میں اس کے لیے استغفار کر سکے۔ یعنی فائدہ تمہارا ہی ہے اچھی اولاد چھوڑ۔ اور اس کے بعد پھر کربلا تو ہمارے لیے درسگاہ ہے۔ اس کربلا میں ہمیں ہر عمر کے وہ افراد ملتے ہیں کہ جنہوں نے عظیم الشان قربانی پیش کی۔ ایسی شخصیات ہیں، ایسے افراد، اصحاب امام حسین ہیں۔ ہمارا گول کیا ہونا چاہیے کہ پروردگار ہمیں اصحاب امام حسین میں شامل فرمائے، ان کے خادموں میں شامل فرمائے۔ یا لیتنا کنا، کاش ہم ان کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کی یہ عزاداری آپ کو اتنا بلند کر دے، آپ کے یہ آنسو آپ کا اتنا بلند کر دیں کہ آپ ان شہداء کے خادموں میں اور مجاورین میں آپ شامل ہو جائیں۔ بالکل شامل ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے امام نے منتخب کیے تھے، چنے تھے۔ بہت سخت ہے اگر ہم اپنے آپ کو اس مقام پر پائیں جہاں پر حسین نے سخت امتحانات لیے ہیں اور ایک طرح سے ڈسکریج کیا ہے۔ جہاں جہاں تقریریں کر رہے ہیں، مکے میں چلتے ہوئے اتنے بڑے حاکم وقت سے ٹکرانے جا رہے ہیں، فرزند رسول ہیں، ایک آواز پر ہزاروں کا مجمع جمع ہو سکتا ہے، ہزاروں کے لوگوں کو لے کے ساتھ جا سکتے ہیں، مگر کھڑو کے کریں دیکھو میں جا رہا ہوں، میں اور جو بھی میرے ساتھ جائے گا اس کو شہید کیا جائے گا، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اعضاء، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ یہ فرما رہے ہیں تقریر میں، اور یہ کہنے کے بعد کہہ رہے ہیں اب بتاؤ کون ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں مجھے اس آنسو پر ذرا سے بھی شک نہیں ہے کہ جنت میں ایک آنسو لے جا سکتا ہے، کبھی شک مت کیجیے گا، یقیناً ایک آنسو جنت میں لے کے جا سکتا ہے، لیکن مجھے اپنے بارے میں ہے خوف کہ کیا میں وہ ہوں کہ میرا آنسو اس قابل ہو جائے۔ مجھے نہیں معلوم، آپ کے لیے مجھے یقین ہے ماشاءاللہ، ہم دوسرے کے بارے کسی بھی مومن کے لیے ہم کو یہی سمجھنا چاہیے کہ اس کے آنسو بڑے قیمتی ہیں، لیکن اپنے بارے میں خوف رکھنا چاہیے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اگر ہم وہاں ہوتے اور حسین یہ کہہ رہے ہوتے کہ دیکھو ہم لوگ مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، صرف قتل نہیں کیا، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کے، ان کی تقریر، ان کا خطبہ آپ سماعت فرمائیں، جا کر پڑھیں، مطالعہ کریں، مکے میں جب چل رہے ہیں اس وقت فرما رہے ہیں۔ اس وقت کیا ہم اگر ہوتے اس خطبے کو سن رہے ہوتے تو ہم چلتے، کہتے ہیں ہاں بالکل ہم چل رہے ہیں۔ تو کچھ وہ ہیں، اکثر تو وہ ہیں جن کو حسین نے ایک طرح سے ڈسکریج کیا ہے کہ بھی دیکھو تم ایسا آنے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم آ رہے ہو کہ بھئی فرزند رسول ہیں، جنگ کریں گے تو فتح پائیں گے، ہم کو کچھ نہ کچھ ملے گا کچھ نہیں، یہاں پر اس دنیا میں تم کو کچھ نہیں ملے گا، ہاں آخرت میں جس کو لینا میرے پاس آ جائے۔ کتنے لوگ ہم میں سے جاتے، یہ ہر شخص خود اپنا سوال کرے۔ میں سمجھتا ہوں آپ میں سے ماشاء اللہ کثیر ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جا سکتے ہوں، لیکن میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں کیا کرتا، کیا میں چلا جاتا؟ اگر چلا جاتا تو پھر اس منزل پر فائز ہوتا جس پر اصحاب حسین فائز، ان کا مقام ایسے ہی نہیں ہے اتنا بلند، مگر ان اصحاب حسینی میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کو حسین نے خود منتخب کیا، حسین نے خود چنا ہے۔ بلکہ اس سے آگے کی بات کہہ دوں، کیا نصیب ہے ان اصحاب حسینی کا کہ جن کو حسین خود منتخب کریں، اور کیا مقام ہے اس صحابی کا جس کو زینب منتخب کریں۔ جب 6 تاریخ ہو گئی اور ایک بار زمین کربلا
دہلنے لگی، لرزنے لگی، ایسا لگا جیسے زلزلہ آ رہا ہے۔ پوچھا گیا کیا بات ہے؟ کہا ایک بہت بڑا لشکر یزید کا آیا ہے۔ پوچھا کس کا لشکر ہے؟ تو کہا گیا کہ شمر کا لشکر ہے جو آیا ہے۔ زینب نے جیسے شمر کا نام سنا، ایک مرتبہ اپنے بھائی کو بلایا، بھیا یہ نام سن کے میرا دل بیٹھا جاتا، بھیا یزید کے اتنے لشکر پر لشکر، دستے کے دستے آ رہے ہیں، میرے بھائی آپ کا کوئی ساتھی نہیں آ رہا ہے، آپ کے اصحاب اتنے کے اتنے ہی ہیں، آپ کو نہیں کسی کو بلاتے ہیں۔ کہا بہن میں کس کو بلاؤں؟ یہ سب مجھے جانتے ہیں، سب مجھے پہچانتے ہیں، سب میرے جد کو جانتے ہیں، میرے بابا کو جانتے ہیں، میں کس کو بلاؤں؟ اور چاروں طرف سے راستے بند ہیں۔ ایسے موقع پر زینب نے جس کا نام لیا اسے حبیب کہتے ہیں۔ بھیا حسین تمہارے بچپن کا دوست حبیب، اسے کیوں نہیں بلاتے؟ حسین نے فوراً خط لکھا، حبیب حبیب الی الرجل الفقیر، کائنات میں واحد ایک ایسا شخص ہے جس کو کسی معصوم نے فقیر کہا ہو۔ اللہ اکبر، فقیر، انت عارف بحقنا اہل البیت، تم ہم اہل بیت کے حق سے واقف ہو، تم جانتے ہو ہم کون ہیں۔ اور یہ کہہ کے خط تحریر فرمایا، قاصد کو دیا۔ قاصد کسی انداز سے خط لے کر پہنچا، ضبط البات کیا، اہلیہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آواز سنی، کون؟ آواز آئی، انا برید الحسین، میں حسین کا فرستادہ ہوں، حسین کا قاصد ہوں۔ آئے باہر نکل کر، خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، بوسہ دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، میرا مظلوم امام مجھے بلا رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ خاموشی سے گھر میں واپس آئے، خاموشی سے بیٹھ گئے۔ زوجہ نے پوچھا حبیب کس کا خط ہے، کون کہا ہے، کس کا قاصد ہے، کون آیا ہے، کیا خط ہے، کیا مضمون ہے؟ خاموشی سے کہتے ہیں حسین کا خط ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کا حمایت کے لیے بلایا ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ دیکھیں خواتین کا مقام، خدا کی قسم کربلا میں اگر خواتین نہ ہوتی تو کربلا نہیں ہوتی۔ بس ایک مرتبہ کہا ہاں ہاں بلایا تو ہے مگر مجھے تمہارا خیال ہے، تمہیں چھوڑ کر کیسے جاؤں۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ کہا بڑے افسوس کی بات ہے، تمہیں میرا خیال ہے، حسین کی بہنوں کا خیال نہیں ہے۔ اگر تم نہیں جاتے ہو تو لو میری چوڑیاں پہن کے یہاں بیٹھو، میں جاتی ہوں حسین کے لیے، میں جاتی ہوں ان کی حمایت کرنے کے لیے، تم مجھے میری فکر نہ کرو، فوراً جاؤ، مولا نے تم کو بلایا ہے۔ حبیب پورے عزم کے ساتھ اٹھے روتے ہوئے، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، میں جانتا ہوں تم وہیں پہ حسین ہے، تم مجھ کو روکی کہ نہیں۔ اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ اس جگہ پر جا کے کھڑے ہو جاؤ، میرا انتظار کرنا گھوڑے کو لے کر۔ تھوڑی تاخیر ہوئی تو کیا دیکھا، جب پہنچے تو غلام گھوڑے سے گفتگو کر رہا ہے، گھوڑے میرے آقا کے گھوڑے گھبرا نہیں، اگر میرا آقا حبیب نہیں آیا میں تجھ پر سوار ہو کر آقا حسین کی مدد کو جاؤں گا۔ بس ایک مرتبہ رو کر آواز دی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے مظلوم امام، آپ کی مظلومیت ایسی کہ یہ گھوڑا رو رہا ہے۔ اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ سوار ہوئے، چلے ادھر حسین نے 12 علم تیار کیے ہیں، 11 تقسیم کر دیے گئے ہیں، سب سے بڑا علم عباس کو دیا گیا ہے، دوسرے چھوٹے چھوٹے علم ہیں، ایک علم رہ گیا ہے، ہر ایک منتظر ہے کہ کس کو دیا جائے گا۔ حسین نے کہا اس کا لینے والا آ رہا ہے، اب کون آئے گا، کہاں سے آ رہا ہے؟ بس ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ کوئی چلا آ رہا ہے، حسین نے کہا استقبال کرو، اس علم کا لینے والا آ رہا ہے۔ اب جو لوگوں نے دیکھا تو کیا دیکھا، حبیب چلے آ رہے ہیں، آواز تکبیر بلند ہوئی، لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، حبیب آ گئے، حسین کے دوست آ گئے، صحابی رسول آ گئے، گفتگو ہو رہی ہے، بات چل رہی ہے۔ ایک مرتبہ آواز جو بلند ہوئی تو زینب نے کہا فضا یہ کیسی آواز ہے، یہ اصحاب حسین میں کیسا شور ہے؟ کہا شہزادی حسین کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ جیسے حبیب کا نام سنا کہا فضا جلدی جاؤ، جا کر ہمارا سلام حبیب کو پہنچاؤ۔ جیسے حبیب کو سلام پہنچا، علی کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے، فاطمہ کی لاڈلی تمہیں سلام کہتی ہے، سر سے ماما اتارا، کہا ہم غلام
کہاں شہزادی کے سلام؟ میں آپ کی زحمت تمام کر دیتا، ایام عزا ہیں، 2 منٹ اوپر ہو جائیں تو گھبرایا نہ کریں۔ ہماری زندگی اسی لیے ہے، اور کاش ہم ان میں شامل ہو جائیں جن کا وعدہ رسول اللہ نے کیا تھا فاطمہ سے۔ ہاں، حبیب آ گئے۔ اب میں نے کہا تھا نا کہ حسین نے منتخب کیا، میں ایک اور صحابی کا ذکر کروں گا بہت اختصار کے ساتھ، بہت ہی اختصار کے ساتھ، جس کا انتخاب حسین نے کیا۔ اور یہ تو عجیب صحابی ہے، تو وہ صحابی ہے حسین کا، کربلا کا، کہ جو حسین سے بچ بچ کے چل رہا تھا، بچ بچ کے چل رہا تھا۔ کون؟ زہیر بن قین۔ مگر کیا انتخاب حسین! دیکھیں ایسے ہوتے ہیں اصحاب حسین، ہمیشہ جب کبھی مجلس میں بیٹھا کریں یہی دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں اتنا بلند کر دے کردار کے اعتبار سے، ہم نہ آ کر کہیں حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں، حسین کہیں تم تو ہمارے ساتھ ہیں۔ کاش ایسا ہو جائے، یا اللہ ہم میں جو بھی ایسی برائی ہے دور کر دے، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا حسین چاہتے ہیں۔ وقت کا حسین جب آئے گا امام زمانہ، یا اللہ ہم ایسے بن جائے کہ وہ خود کہے تم تو ہماری طرف آؤ، وہ خود چن لے ہم کو۔ کیا کہنے زہیر کے! اب ہر ایک کو حیرت یہ ہو رہی ہے کہ حسین زہیر کو کیوں چن رہے ہیں، کیوں منتخب کر رہے ہیں، سب کو ڈسکریج کر رہے ہیں، مگر زہیر سے کہنا زہیر تم ہمارے ساتھ چلو، اس لیے کہ حسین کربلا بنا رہے تھے، کربلا میں وہ خالص افراد جمع کر رہے تھے، وہ ہیرے جمع کر رہے تھے حسین۔ اب یہ تو اس وقت پتہ چلا کہ زہیر کون ہے اور ان کا ایمان کتنا بلند حسین کی طرف آ کر ہوا کہ اللہ اکبر۔ وہ وقت بھی آیا جب بہت سے اصحاب حسین کے شہید ہو گئے۔ ظہر کا وقت آتا ہے، اس ظہر کے وقت ایک صحابی یہ کہتے ہیں ابن رسول اللہ ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ فرمایا سچ کہتے ہو، جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں مصلین میں نماز گزاروں میں شامل فرمائے۔ کتنی بڑی دعا تھی حسین کی نظر میں کہ ایک حسینی کو، حسین یہ کہہ رہے ہیں اللہ تم کو نماز گزاروں میں شامل فرمائے۔ صف نماز جماعت ہوئی، ہسٹری میں نہ ایسی جماعت اس سے پہلے ہوئی ہے، نہ ایسی جماعت قیامت تک ہونے والی ہے۔ تیروں کی بوچھار میں تلواریں چل رہی ہیں، نیزے اٹھے ہوئے ہیں، تیر برس رہے ہیں۔ حسین نے کہا جماعت کی نماز ہوگی۔ حسین کی امامت میں نماز ہو رہی ہے۔ اب جب نماز شروع ہوئی تو حسین کھڑے ہوئے نماز کے لیے۔ سعید اور زہیر آگے بڑھ کر ہاتھوں کو جوڑ کر کرتے ہیں آقا ایسی نماز ہم کو کب ملے گی؟ کہ بڑی خواہش تھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں اور آج کی نماز، مگر کیا کریں تیر آ رہے ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، ہم نماز پڑھتے رہ جائیں اور کوئی تیر آپ کو آگے لگ جائے۔ اجازت ہو تو ہم آگے کھڑے ہو کر ہر تیر کو اپنے سینے پر روک۔ سن لینا آسان ہے میرے دوستو، سن لینا آسان ہے۔ ایک معمولی کانٹا بھی اگر سامنے آ جائے تو انسان اپنے جسم کو ہٹا دیتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، اپنے جسم کو بچانے کے لیے فطری طور پہ ہٹا دیتا ہے۔ ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ تیر آ رہا ہو تو سینہ آگے کر دیں، یہ صرف کربلا میں ہوا۔ تیر آتے گئے، زہیر اور سعید تیروں کو سینوں پہ لیتے گئے۔ ایک تیر کافی ہوتا ہے جان لینے کے لیے، مگر جو حسینی ہو جاتا ہے اسے موت پہ اتنا اختیار آ جاتا ہے کہ گویا وہ موت سے کرا، موت ابھی آنا نہیں، ابھی حسین نے نماز تمام نہیں کی ہے، مگر جیسی حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک طرف زہیر گرے، ایک طرف سعید گرے، حسین آگے بڑھ کے دونوں کے سر کو اپنے دانتوں پر رکھ لیتے ہیں۔ آخری لمحات ہے، آخری الفاظ ہے، کہا مولا ہم نے حق رفاقت ادا کیا کہ نہیں؟ ہاں میرے ساتھیوں، تم نے تو حق ادا کر دیا، ایسا حق تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، ایسا تو کوئی حق ادا کر ہی نہیں۔ ابھی